बिल पास कर दिया सेनेट से, ये अल्लाह और रसूल से नहीं डरते, लेकिन जब आप उठते हैं डंडे से डरते। डंडा तैयार रखो अपना। अब आप देखिए ये जो कानून है, मैं पूरी तफसील में तो नहीं जाऊंगा, वो तो आपके साथ बात हो चुकी है, बल्कि कुछ इतनी तवील हो गई कि मुझे डर लग गया कि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाए। सादा से अल्फाज ये हैं कि इस कानून के अंदर इन्होंने कहा है कि ट्रांसजेंडर कौन। लफ्ज़ ट्रांसजेंडर ठीक नहीं है। लफ्ज़ ट्रांसजेंडर एक गलत लफ्ज़ है, अम्ब्रेला इस्तिलाह है और इसकी इस्लाम के अंदर गुंजाइश नहीं है। लेकिन चूंकि लॉ मौजूद है ट्रांसजेंडर के नाम से, इसके बअम्र मजबूरी ये लफ्ज़ हम इस्तेमाल करें, और जब भी ये ला तब्दील होगी और ये नाम तब्दील होगा तो हम इससे निजात मिलेगी। तो ट्रांसजेंडर वो कहते हैं ये है कि एक तो उनके आज़ा में इबहाम है, सीधे आसान अल्फाज में, जैसे अब तो कानूनी और फिकी पेचीदगियों में ना जाए, जिसके आज़ा में इबहाम है, इसको कहते हैं इंटरसेक्स या कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये वो हकीकी लोग हैं जो मजलूम हैं, जिनको वालिदैन एक्सेप्ट नहीं करते, फैमिली एक्सेप्ट नहीं करती, समाज एक्सेप्ट नहीं करती, रियासत एक्सेप्ट नहीं करती। ये ज़रूर है, ये शर्फ इंसानियत से बहरावर हैं, ये अल्लाह की मखलूक हैं, ये काबिल एहतराम हैं, ये काबिल तकरीम हैं। इनको इज्जत दो, इनके सीने से लगाओ, इनसे मोहब्बत करो, इनके हुकूक दो, इनके हुकूक के मुहाफिज बनो। ये इंटरसेक्स जिनके आज़ा में, इसलिए कि अल्लाह ने इनको पैदा किया है, उनकी कोई गुनाह कोई गलती नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, उनके लिए भी, वालिदैन के लिए भी, माशरे और रियासत के लिए भी इम्तिहान है अल्लाह की तरफ से। जिस तरह एक बंदा माजूर होता है किसी जिन्स, किसी अंदाम से, किसी अज़ू से, तो वो इम्तिहान है उसके लिए, इसी तरह, और अपने बाद इसी तरह ये इम्तिहान है माशरे का भी, रियासत का भी, ख़ानदान का भी, उस फर्द का भी। तो एक ये इंटरसेक्स, ये ठीक है, मैंने इसको रहने दिया कि ये ठीक। दूसरा कहते हैं वो शख्स है जो पूरा मर्द पैदा हुआ है, मर्द है, लेकिन उसने खुद कोई दवाई खाई या अपने अंदाम बिगाड़ लिए, मर्द है पूरा, या किसी ने दवाई दी या उसके अंदाम बिगाड़ लिए, या कोई एक्सीडेंट हुआ और उसके अंदाम बिगड़ गए, तो कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर है। भाई वो पूरा मर्द है, फिजिकली मर्द है, हो सकता है उसके बच्चे भी हों और बच्चों के बाद उसके साथ ये कोई वाक़या हो जाए, और पूरा मर्द है, उसके एहसासात, उसके जज्बात, उसकी फिजीक पूरे मर्दों भी, ये कहते हैं ट्रांसजेंडर। फिर कहते हैं तीसरा ट्रांसजेंडर है जो बिल्कुल वाज़ेह तौर पर मर्द और औरत, लड़का लड़की है, वाज़ेह, कोई वहां नहीं। लेकिन जब वो बड़ा हो गया तो उसके दिमाग में ये ख्याल आया कि भाई मैं वो नहीं हूँ जो मुझे वालिदैन ने पैदाइश के वक्त सिन्फ या जिन्स एलाट किया। मसलन अगर वालिदैन ने उनको लड़की डिक्लेयर किया था तो उनको ये ख्यालात आने लगे कि मैं तो लड़का हूँ। उसके कपड़े, उसके आदाती तौर, उसका उठना बैठना, उसकी बातों का अंदाज, उसकी फीलिंग्स, उसके एहसासात, उसके एक्सप्रेशन, उसके इजहार, वो उस जिन्स के उलट हैं जो माँ बाप ने उसको। जिस्मानी तौर पर ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसका ठीक है, जिनसी आज़ा भी बिल्कुल ठीक है, बच्चे पैदा करने की सलाहियत भी है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग में मसला है। कहते हैं ये भी ट्रांसजेंडर। अच्छा, ये डंडी मार दी, डिफिनीशन नंबर 1 ठीक है, डिफिनीशन नंबर 2 में डंडी मारी पूरे मर्द को ट्रांसजेंडर, जो कि एक्सीडेंट या कैस्ट्रेशन या किसी वजह से, और दूसरे में तो पूरा मर्द, पूरी औरत, उसके साथ कोई मसला नहीं हो, फिजिकली पूरा ठीक है, सब कुछ उसकी ठीक है, बस उसका दिमाग में ये देखा। अच्छा, एक डंडा ये मार, अब दूसरी डंडी कहाँ मारी? उसके बाद कहते हैं ये ट्रांसजेंडर है। अब इस ट्रांसजेंडर को सेल्फ परसीव्ड जेंडर आइडेंटिटी, अपनी मर्जी की सेल्फी शनाख्त इख्तियार करने की इजाजत, ये जाएगा नादरा के साथ खड़ा होगा और उसे कहेगा कि भाई मैं तो ट्रांसजेंडर हूँ, मुझे ट्रांसजेंडर का, या मैं मेल हूँ या मैं फीमेल हूँ, मुझे शनाख्ती कार्ड वो देगा। तो आपने एक तो पूरे मर्द और पूरी औरत को ट्रांसजेंडर डिक्लेयर किया, फिर उसको अपनी मर्जी की सनफी शनाख्त इख्तियार करने की इजाज़त दी, और उसके ज़रिए से आपने इस्लाम का जो पूरा निज़ाम है उसके ऊपर एक नज़र। नादरा के रूल्स के मुताबिक एक शख्स अगर उनको जाता है, इस कानून के तहत बताता है पहली दफ़ा कि भाई मैं हूँ ट्रांसजेंडर, और मुझे फ़र्ज़ करें वो कहते हैं कि मैं वो लड़का हो, लेकिन वो जाके कहता है कि भाई मुझे फीलिंग होती है कि मैं लड़की हूँ,
تو اس کو وہ ایکس فیمیل شناختی کارڈ دے دے. ٹرانسجینڈر کو شناختی کارڈ جاری ہوتا ہے ایکس فیمیل. اس کے بعد نادرا کی رولز میں یہ گنجائش موجود ہے کہ اگر وہ دوسری دفعہ جائے، یعنی وہ لڑکا ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ میں لڑکی ہوں، نادرا اس کو ایکس فیمیل کا شناختی کارڈ جاری کر دے گا. لیکن اس کے بعد اگر اس کو کچھ عرصے کے بعد فیل ہو کہ نہیں میں تو لڑکی ہوں، تو واپس لڑکا ہوں، تو واپس نادرا کے پاس جائے گا. تو نادرا اس کو ایکس کیٹیگری سے واپس لڑکے کے کیٹیگری میں لائے گا. تو دیکھیں ایک لڑکی پہلے ایکس بن گئی، پھر واپس لڑکا بن گیا. یہ ہے وہ کھل کر جس کو کہتے ہیں کفر بواہ. لوگ اس کو پتھر ماریں گے، آپ مردوں سے عورتوں اور عورتوں سے مردوں کی طرف کیسے وہ کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ ہیلا بنایا ہے، یہ کیموفلاج، یہ چوری چھپا راستہ بنایا ہے کہ وہ پہلے ایکس میں جائے گا اور ایکس سے واپس پھر جنرل کیٹیگری میں آئے گا. یہ آج امیر ضلع بیٹھے ہوئے تھے، ان کے سامنے یہ انہوں نے کہا، اور وہ خود کہتے ہیں کہ ہم آپ کے اس ترامیم کے ساتھ نادرا والے کہہ رہے ہیں، ہمیں مشکل ہے، اس کا حل جو ہے وہی ہے جو آپ نے اپنی ترامیم میں تجویز کیا ہے. تو یہ سادہ الفاظ میں یہ تہذیبی جارحیت ہے، یہ LGBTQ+ کا ایجنڈا ہے، یہ ہمارے خاندانی نظام اور نکاح کے ادارے کو ٹائم بم سے اڑانا ہے، یہ اسلام کے قانونی وراثت کے اوپر حملہ ہے، اور یہ مسلم عورت کی شرم و حیا اور موڈسٹی اور ڈگنیٹی اور وقار اور شرف نسوان کے خلاف سازش ہے. کہتے ہیں جو ہم سے کہتے ہیں ایکس والے تو شادی نہیں کرتے. بائی ڈیفینیشن نمبر 3 میں ایک شخص پوری مرد ہے اور پوری عورت ہے، لیکن اس کا دماغ کا مسئلہ ہے، اس کے اعضاء بالکل صحیح سلامت ہیں، تو آپ کہتے ہیں شادی میں تو کیا کرے گا؟ وہ پورا مرد ہے، وہ پوری عورت ہے، اس کے رجحان میلانات موجود ہیں، اس کے اعضاء پوری طور پہ کام کر رہے ہیں، اور آپ نے اس کو ایکس کارڈ جاری کر دیا. تو شادی تو اس کے آپ نے اس ایکٹ میں لکھا ہے کہ اس کو تمام فنڈامنٹل رائٹ حاصل ہوں گے. تو فنڈامنٹل رائٹ میں تو شادی بھی ہے، آپ نے کہیں نہیں لکھا ہے کہ شادی نہیں کرے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ فرض کرے شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ یہ تو آپ نے دوسرا راستہ کھول دیا بے حیائی کا. معاشرہ ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے، والدین بھی ظلم کر رہے ہیں جو حقیقی خنثی ہیں، سماج بھی ان کے ساتھ ظلم، ریاست بھی ان کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. اور اب حکومت ان کے آڑ میں ان کا استحصال کر کے پوری نظام اسلام کے اوپر حملہ ہو کر مزید ظلم ان کے ساتھ کر رہی ہے. تو اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں. چاروں پارٹیوں نے مل کر اس کو پاس کیا. چاروں پارٹیوں جب بات ہمارے مفاد کی آتی ہے، جب بات مہنگائی کے خلاف آتی ہے، تعلیم کے لیے آتی ہے، صحت کے لیے آتی ہے، IMF کی غلامی سے نجات کے لیے آتی ہے، کہتے ہیں ہم آپس میں نہیں بیٹھ سکتے. لیکن جب بات اس طرح کے قوانین کی آتی ہے، یا FATF کے ہو یا اسی طرح کے بات، سب مل بیٹھ جاتے ہیں، پھر کوئی اختلاف نہیں ہوتا. تو یہ ہمارے مفاد کے لیے دشمن ہیں اور دشمن کے مفاد کے لیے دوست اور بھائی ہیں. جب عوام، ان کو پتہ ہے کہ عوام ایک بات کر رہے ہیں اسلام کی، فوراً اس میں شامل ہو جاتے ہیں. لیکن جب ان کے پاس اختیار آتا ہے اسلام کی جڑیں اکاڑتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے 5 سال ہو گئے سینٹ میں شرح صدر سے یہ کہتا ہوں، FATF کے 12 قوانین، اسٹیٹ بینک کی نام نہاد خود مختاری، اینٹی ریپ بل جس میں پہلے جو ریپ کرے گا اس کو خسی کرنے کا. میں نے اس سے کہا خسی کرنے کا کیا ہے؟ یہ تو شریعت محمدی میں نہیں ہے، آپ نے اپنی شریعت اگر بنائی ہے تو ریپ جو کرے اس کا بھی حد واضح ہے، جو ریپ کے ساتھ قتل کرے آیت الحرابہ کہتے ہیں اس کا بھی حد واضح ہے. آپ کیوں نہیں کرتے ان کو؟ میں نے ان سے کہا 5 دارالحکومتیں ہیں، ایک وفاقی 4 صوبائی، 5 دارالحکومتوں میں ریپ کے مجرم کو آپ چوک کے اندر ایک پھانسی دے. میں لکھ کے دیتا ہوں، ہمارے بچے بچیاں محفوظ ہو جائیں گے. میں اس میں امنڈمنٹ لایا کہ آپ کیسٹریشن کے بجائے، یا جو آپ نے اسلام کی زنا کی تعریف بدل دی ہے انہوں نے ایکٹ میں، جو آپ نے یہ تعریف، اس کے بجائے آپ کریں کہ حد ہم نافذ کریں، اور جہاں حد ایپلیکیبل نہیں ہوگا وہاں ڈیتھ سینٹنس ایز اے تعزیر، سزائے موت بطور تعزیر، اور پبلک ہینگنگ ود کورٹ آرڈر. یہ میرے ترامیم تھے. کہتے ہیں یہ ترامیم ہم نے قبول کر لیے تو یورپی یونین ہم پہ پابندی لگا دی. یہ غلام ہیں،
آپ کا پارلیمنٹ غلام ہے, آپ کی پولیٹیکل پارٹیز جنہوں نے حکومتیں کی ہیں وہ غلام کی غلام. یہ ساری میں شرح صدر سے کہتا ہوں, شرح صدر سے, کہ سب سے زیادہ اسلام دشمن قانون سازی پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 پونے 4 سال میں تو اکیلے بیٹا. ڈومیسٹک وائلنس بل آیا, میں نے اس پہ ترامیم لایا, میری ترامیم کو ریجیکٹ کیا, 5 منٹ میرے خلاف بس بجائے گئے, مسکرا کر میری طرف دیکھتے تھے کہ کیسا نکو بنایا تمہیں. لیکن جب وہ ویڈیو میری باہر آئی اور لوگوں نے دیکھا اس کو اور عوام ڈومیسٹک وائلنس بل کے خلاف اٹھے, یہ کوئی طریقہ ہے؟ یعنی اس میں لکھا ہے, آپ اندازہ کر لیں, فزیکل وائلنس یعنی کسی کو تپڑ یا مکہ مارنا. سائیکولوجیکل وائلنس کیا ہے؟ کسی کو آنکھیں دکھانا. ایموشنل وائلنس کیا ہے؟ کسی کو باتیں سنانا. والدین اولاد کو یہ بھی نہیں کرے گا, اور جو والدین اولاد کو یہ کرے گا وہ والدین ملکیتی گھر سے نکلیں گے, 2 سال قید, 2 لاکھ روپے جرمانہ, اور اس کے ہاتھ میں کھڑا ہوگا جس میں سل لگا ہوگا اور جس کا رابطہ متعلقہ پولیس اسٹیشن کے SHO سے ہوگا کہ یہ شخص واپس گھر نہ آئے. یہ کیا ہے؟ یہ بل پاس کر دیا سینٹ سے. یہ اللہ اور رسول سے نہیں ڈرتے, لیکن جب آپ اٹھتے ہیں ڈنڈے سے ڈرتے ہیں. ڈنڈا تیار رکھو اپنا, میں ہاروں یا جیتوں کھڑا رہوں.